کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی. نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو. پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو. پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو. میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ تب لگتا ہے جب انسان کسی سے بات کرتا ہے. پہلے تو میں اپنے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اکبر، واجد اور اسرار کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، ہم نے تیسری یا چوتھی کی جنگل بیلز ہماری ہوتی تھی ایک کتاب. جنگل بیلز نہیں، سلور بیلز، سوری. اس میں ہم نے اسپیک جینٹلی ایک پوم پڑھی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہر ایک سے پولائٹلی بات کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز کا، اور وہ اچھے اخلاق کا درس دیا. مسلمان یا انسان وہی ہو سکتا ہے جو اچھے اخلاق. سلام آپ کو کوئی نہیں کرتا، آپ اس سے سلام کریں. دیکھیں، آپ آرام سے بولیں گے، جینٹلی بولیں گے. کوئی آپ کو گالی بھی دے تو سامنے سے مسکرا دیں، وہ خود شرمندہ ہو جائے گا. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ایک ایکسپرٹ بھی ہے میرے پاس جو ٹرینر ہے اور پراپرلی ٹریننگ آفیسر ہے انہیں چیزوں کے حوالے سے، جس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں، جس میں ویمن بھی آتی ہیں، جس میں بچے بھی آتے ہیں. ان سب کو اسپیسیفکلی کہ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا چاہیے. سو آج کا پروگرام بہت اہم اس لیے ہے. پشاور گیلری
کہ یہ آج آخری پروگرام ہے پشاور گیلری کا. آخری کیوں ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. بھائی آخری بات آخر میں ہی بتانی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو ناظرین میں سب سے پہلے تو جو صوفیانہ کلام اکبر نے, واجد نے اور اسرار نے گا کے سنایا وہ بہت ڈیپ ہے. اگر ہم سوچیں تو ہماری لائف ساری ڈیپینڈنٹ اسی پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا ایمان رکھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو انسان تو کہتے ہیں لیکن اس پہ پکا ایمان نہیں رکھتے ہیں. اگر جس دن آپ کا پکا ایمان ہو گیا تو آپ کو کسی چیز کا ڈر یا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ عزت اور ذلت دینے والا تو وہ ہے. تو ناظرین آج اس خوبصورت پروگرام میں آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, لیکن کیونکہ ہماری مہمان آئی ہوئی ہیں ان سے ہم باتیں بھی کریں گے اور خوبصورت گانے سنیں گے, غزلیں سنیں گے, صوفیانہ کلام سنیں گے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے ہم آپ کی کالز بھی لے لیں. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری مہمان بیٹھی ہوں گی. آفٹر ویری شارٹ بریک آتے ہیں آپ کے ساتھ. جی خوش آمدید, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خوبصورت پروگرام پشاور گیلری میں. اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت وہ محترمہ جو LLB بھی کر چکی ہیں, جو M.Ed ایجوکیشن بھی کر چکی ہیں, ساتھ میں M.Phil بھی اس میں کر چکی ہیں اور اس کے بعد 16 سال سے ٹریننگ آفیسر ہیں. اور یہ جو میں نے بات ابھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے اسپیک جینٹلی کے حوالے سے, پولائٹلی اور الفاظ کا چناؤ, اس میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے السلام علیکم فاطمہ شاہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. اکبر ہمارے بڑے اچھے سنگر ہیں, واجد بڑے اچھے سنگر ہیں, اسرار بڑے اچھے سنگر ہیں. یہ ساتھ میں ہمیں گانے بھی سنائیں گے ماشاءاللہ, اور صوفیانہ کلام آپ نے سن بھی لیا ہوگا, بہت خوبصورت گاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹریننگ کیوں ضروری ہے؟ اچھا اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل سے میں بتاؤں گی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہیں. بے شک. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ٹرانسفارمیشن ہے انسان کی, اور جب ہم ٹرانسفارمیشن کے عمل کو روک دیتے ہیں تو ہمارے اندر جو اچھی تبدیلیاں رک جاتی ہیں. تو اچھی تبدیلیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرتے رہیں. ٹھیک ہے. ایک کوٹیشن آپ کو سناؤں گی, کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ٹریننگ از ایکسپینسو بٹ وداؤٹ ٹریننگ اٹ از مور ایکسپینسو. صحیح بات ہے. تو یہ میں نے جب پڑھا, اور میں تو بائی چانس آئی تھی اس فیلڈ میں, لیکن مجھے پتہ چلا کہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. ایک تو ٹرانسفارمیشن کے لیے, دوسرا آپ کے کام کو بڑا آسان کرتی ہے اور آپ کو رستہ بتاتی ہے, شارٹیسٹ آپ کو آبجیکٹیوز بتاتی ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں اور اس سے ہمیں کیا ملے گا. تو ٹریننگ ہر فیلڈ میں بڑی ضروری ہے اور اپنے آپ کو بھی ٹرین کرتے رہنا چاہیے. دس از وٹ آئی بلیو. اپنے آپ کو کیسے ٹرین کریں؟ اپنی لرننگ سٹاپ نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. مطلب ریڈنگ ہیبٹس نہیں چھوڑنی چاہیے؟ نہیں, ہم ضروری نہیں ہے ہم کتاب کھولیں, کسی سے ہم اچھا آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. لائک نیور تھنک کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے, بس ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ہمیں ہمیشہ سیکھنا چاہیے, جب تک ہماری سانسیں ہیں ہمیں آخر تک سیکھنا چاہیے. کسی انسان سے, اپنے معاشرے سے, اپنے لوگوں سے, میڈیا سے, ٹھیک ہے, کتابوں سے, اخبار سے, کہیں سے بھی آپ کو اچھا کوئی کوٹیشن ملتا ہے, اس کو اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے آپ کی اپنی لائف میں, آپ کی اپنی ذات کے اوپر. ہم تو اچھے ٹرینر تب بنتے ہیں نا جب ہم خود پہ اپلائی کرتے ہیں, تو تب ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, اور آپ کی بات میں اثر بھی تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر وہ چیز موجود ہو. اچھا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انسان کبھی کبھی خود کو ذلیل کرتا ہے خود بخود اپنے الفاظ کے چناؤ سے. انسلٹ اپنی کرواتا ہے اپنے الفاظ کے چناؤ سے, یا امپولائٹ ہو جاتا ہے وہ,
اس پہ ذرا بات کیجئے گا. یہ میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے, آج کل اس کی بہت ضرورت بھی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں لکھتی ہوں, بچپن سے لکھتی ہوں. رائٹر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, اتنے خوبصورت پینٹنگ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی, اور شاعری بھی کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے اخبارات کے لیے آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. جی تھینک یو. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لکھتی ہوں, تو جب میں ینگ تھی تو میں لکھتی تھی, پوئٹری لکھتی تھی, اور وہ ٹوٹلی آمد ہوتی تھی. لیکن جب میچورٹی کی ایج میں آئی تو مجھے لگا کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ لفظوں سے بہت گھاؤ دیتے ہیں لوگوں کو, اور تب میں نے جو اپنی رائٹنگ سکلز ہیں اس کو اس طرف موڑا کہ ہم کیسے پولائٹ رہ سکتے ہیں, ہم کیسے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے لیے ڈگریز امپورٹنٹ اتنی نہیں ہے جتنا میرے لیے بات کرنا, رویہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح بات ہے. کیا بات کی ہے اکبر, بہت اچھی ہے یار. ہاں, مطلب اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہم بڑے ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی بڑے اچھے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ بہت اچھے الفاظ بولتے ہیں, جو میں کہہ رہی ہوں کہ سیکھنا چاہیے. تو میں نے ان سے بھی بہت سیکھا, اور اس چیز سے گزرتے ہوئے میری امی بہت ایک پریکٹیکل بات کی ہے انہوں نے کہ پشتو میں کہ جب کلاد بلادا, بالکل. تو ہم اپنی زبان سے عزت بھی پاتے ہیں اور ذلت بھی پاتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں بہت لکھتی ہوں. آج کل جو میرا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو وہ سوشل ایشوز کے حوالے سے ہے, اسپیشلی جب ہم اپنے رویوں سے دوسروں کو اتنا گھائل کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کم تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں. مطلب وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ کو 100 رحم کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے, 100 طرح سے آپ کو کمفرٹ بھی دیتا ہے. لیکن انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے. میں اپنے آس پاس کے رویوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت گھائل ہوتا دیکھتی ہوں, بہت تکلیف میں مبتلا دیکھتی ہوں. تو وہ چیزیں مجھے بڑا ہٹ کرتی ہیں. اسپیشلی لاسٹ ایئر میرے خیال میں, یا اس سے 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, یہ ایک واقعہ ہوا تھا آیان ڈولفن کا. جی, آپ کو پتہ ہوگا. اس کے بارے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس نے مجھے بڑا بیڈلی ہٹ کیا تھا کہ وہ بچہ بہت پڑھ رہا تھا, بہت محنت کر رہا تھا, اور جو ہم لوگوں کو سٹگمٹائز کر دیتے ہیں کہ یہ تو یہی کام کرے گا, اس نے تو یہی کرنا ہے, تو وہ اس سے نکل رہا تھا. وہ ٹرانسجینڈر تھا لیکن وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس کو کالج میں ایک لفظ کہا جاتا تھا ٹرانسجینڈر, جس کو ہم اردو میں ہجڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ بڑا برا لفظ ہے. اس کو وہ لفظ کہا گیا اور وہ اتنا ڈسہارٹ ہوا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور وہ اسی طبقے میں چلا گیا, اسی ناچ گانے میں وہ انوالو ہو گیا. تو جب مجھے پتہ چلا کہ ایک لفظ کتنا بھاری ہوتا ہے, کتنا سٹرونگ ورڈ یہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو, اس کے رستوں کو تبدیل کر دیتا ہے, اس کی ہمت کو ختم کر دیتا ہے, تو یہ کوئی اچھا لفظ بھی ہو سکتا تھا. اچھا, ایک چیز تربیت پہ آتے ہیں, چلیں. بچے کی تربیت کی اصل ایج کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. بچے کی تربیت کے حوالے سے جو ریسرچز کہتی ہیں دیٹ از پیدائش سے لے کے 8 سال تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں بچہ, تو وہ بچہ UN کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے 18 سال تک بچہ ہوتا ہے. اچھا, تو شروع کے 8 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کی تربیت کی حوالے سے, یہاں پہ تو 14 سال میں چچا بن جاتا ہے. اس پہ میں ضرور بات کروں گی. ہاں, اس پہ میں ضرور بات کروں گی. ٹھیک ہے, اس پہ ضرور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو جو 8 سال ہوتے ہیں پیدائش سے لے کے 8 سال تک, تو اس میں بچے کی 80% پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ 4 سے 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اور وہ سیکھتا کیسے ہے؟ جو آپ کرتے ہیں وہ سیکھتا ہے. اگر آپ اس کو چیخ کے شاؤٹنگ سکھانا, خاموشی سکھانا یا پولائٹنس سکھانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا, وہ شاؤٹ ہی سیکھے گا. تو مطلب وہ آپ کا مرر ہوتا ہے. جو آپ کریں گے, آپ کے گھر کا جو ماحول ہوگا, آپ اس کو جو ماحول دیں گے وہ وہی سیکھے گا. تو اس حوالے سے میں ٹریننگ میں بہت بات کرتی ہوں کہ ماؤں کو بھی, ٹیچرز کو بھی, اور جو بھی بچے کے ساتھ کسی بھی رشتے میں وابستہ ہے, چاہے وہ چچا ہو, ماما ہو, آنٹی ہو, انکل ہو, ٹیچر ہو, کمیونٹی ہو, نیبر ہو,
تو ہمیں بچوں کو بچہ سمجھنا چاہیے اور اس کی تربیت میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اصل تربیت کی ایج ہے۔ بالکل جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے پاس بھیجا گیا گاؤں تربیت کے لیے، جو ان کی دائی ماں تھی، اور عرب میں گاؤں میں اصل تربیت ہوتی ہے بچوں کی، بولنا کیسے ہے، چال چلن کیسا ہونا چاہیے، مطلب ایک یہ روایت اس وقت سے نہیں، کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کو مطلب دو ان کے پرپزز ہوتے تھے، ایک تو وہ نیچر کو ایکسپلور کریں اور ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہو۔ اب دیکھیں ہماری شہروں میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ پیور فارم میں نہیں ہوتی، جو اصل فصیح و بلیغ لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ان کے اوریجنل ایریاز میں بولی جاتی ہے، اور چونکہ نیچر کے قریب ہم گاؤں میں بھجواتے ہیں، جب ہم گاؤں جاتے ہیں یا گلیات جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نیچر کے قریب آ گئے ہیں، تو بچوں کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہے۔ پہاڑی لوگ دیکھیں بہت اعصابی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ نیچر کے قریب رہتے ہیں، مٹی، پودے یا جانور پہ ہاتھ پھیرنا، یہ پیٹس جو ہوتے ہیں آپ کے، یہ بڑا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو جو نیچر سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں مسئلے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، اور لینگویج بھی جو اصل لینگویج ہے، فصیح و بلیغ زبان، اصل زبان، تو وہ بھی اسی طرح سکھائی جاتی ہے، اور وہ اسی ایج کے دوران ہم سکھاتے ہیں۔ اچھا فاطمہ، یہ چیز تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اور اسکول جاتا ہے، میں نے آج بھی ایک کیس دیکھا اور بہت بہت افسوس ہوا جب اس بچے کے سارے بدن پہ میں نے داغ دیکھے، اور ٹیچر نے اسے مارا تھا۔ تو اب ہم پورے ماحول اور سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں، اس میں تو چیز بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے پھر، مطلب آپ صرف امی یا ابو سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہی سارا کچھ کریں گے بچے کے لیے۔ ٹیچر کا رتبہ والدین سے زیادہ بتایا جاتا ہے، لیکن وہ تو الٹا سسٹم چل رہا ہے۔ دیکھیں قدم قدم پہ آپ وہی چیز خود بتا رہے ہیں کہ ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ صرف ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوتے بچے کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ بڑی نازک ایج ہوتی ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایج ہوتی ہے۔ اس ایج میں جو بھی بچے کے ساتھ ہوتا ہے، اب انفارچونیٹلی جس ٹیچر نے بھی اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے، کارپورل پنشمنٹ میں صرف فزیکل مار نہیں ہوتی، یہ ابھی مطلب اگر آپ کسی کی تذلیل کرتے ہیں کسی بچے کی، اس کو برا فیل کراتے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا صرف ماں باپ کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ بچے کے ارد گرد رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور میرا رائٹنگ پیٹرن بھی اسی لیے چینج ہوا کہ میں نے لکھنا شروع کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اور وہ انہوں نے فلفل کرنی ہے، کیونکہ میں زیادہ تر سوشل ایشوز کے حوالے سے لکھتی ہوں، جس طرح وہ ایان والی بات میں نے بتائی۔ تو ہمیں اپنے، اگر ہم لفظوں کے معاملے میں کیئرفل ہوتے تو آج وہ بچہ کہیں اور ہوتا۔ تو اگر ایک بچے کو، پیرنٹس کبھی بھی بچے کو اس طرح کر کے اپنے ارد گرد رکھ کے نہیں پال پوس سکتے، اس کو انہوں نے چھوڑنا پڑتا ہے نیچر ایکسپلوریشن کے لیے یا سیکھنے کے لیے۔ تو ٹیچر ہو گیا، ٹھیک ہے، اسکول کا سٹاف ہو گیا، آپ کے گھر کے افراد ہوتے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر کے جو بھی افراد ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو فلاں بھائی کا بیٹا، یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ if he or she is under 18 تو یہ ہمارا ہی بچہ ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اور بچے تو سانجھے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، بہت خوبصورت بات ماں باپ کی آپ بچے نے، کو، بلکہ میں کروں گا۔ ناظرین، بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو اچھی بات سکھانا، اچھی اخلاق سکھانا۔ میں نے اکثر سنا ہے بچوں کو جمع ہو کے پراپر گالیاں دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور نعروں میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے اچھے گھروں کے بچے۔ اس کے بعد امن نہیں رہتا، جب امن نہیں رہتا تو ترقی نہیں ہوتی، اور جب ترقی نہیں ہوتی تو خوشحالی نہیں ہوتی۔
تو اگر ان چیزوں پہ ہم تھوڑا دھیان دیں گے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ سننا چاہوں گا میں. واجد کیا سنائیں گے آپ؟ سر میں تو غلام علی صاحب کی گائیکی سر. جی پلیز چمکتے چاند. سنیں، اجازت ہے آپ کی؟ جی.
تشریف آوری کا شکریہ ایک بار پھر آپ کے سامنے. اور فاطمہ شاہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ٹریننگ آفیسر ہیں, اس کے علاوہ رائٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, انگلش اردو دونوں میں کالم لکھتی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ پہلے میں کچھ ان کی پینٹنگز آپ کو دکھاؤں, اس کے بعد کوسچن پہ آئیں گے. پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا اور ہم پینٹنگز دیکھ کے ذرا. واہ, بڑی پیاری پیاری پینٹنگز ہیں. اس میں آپ کی فیوریٹ جو ہوگی وہ ہمیں بتائیے گا ضرور. خیر آپ کی تو ساری فیوریٹ ہیں کیونکہ آپ کی بیبیز ہیں یہ. ڈیفینیٹ ایسا ہی ہے, تخلیق ہوتی ہے آپ کی. تخلیق ہے. واہ, واہ, بہت خوبصورت جی. ویل بہت اچھا. اچھا, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیوں ضروری ہے؟ اچھا ذکی صاحب, میری بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے بہت اچھے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا جو ڈفرینٹ پرپس کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جن کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے تو ان کا جو ایم ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. شروع سے ہم اس پہ کام بھی کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ٹریننگ ہم نے لی ہے جس سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی ٹرین کرتے ہیں. ٹرینر کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ کی طرف آئی. تو جو ریسنٹ ٹریننگ تھی وہ بہت اچھی تھی, ان کی طرف سے تھی. تو اس میں نے ایک چیز سیکھی کہ دس از ناٹ واٹ وی ڈوئنگ, دس از اٹ میٹرز ہاؤ وی ڈوئنگ. ہم لوگ بچوں کو کانسیپٹس دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے سکھانا ہوتا ہے. تو جب ہم سکھاتے ہیں, ہم نالج دیتے ہیں, تو اس کو ہم کھیل کھیل میں جب سکھاتے ہیں تو بچہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کیونکہ بچے کی نیچر وہ نہیں ہے جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی ہے. وہ بیٹھ کے کاپی قلم لے کے وہ لکھ کے نہیں سیکھ سکتا, وہ کھیل کھیل میں سیکھ سکتا ہے. ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ ہم نے میٹرک میں جو پریکٹیکلز کیے تھے سائنس میں یا ہوم اکنامکس میں, آرٹس میں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے شامی کباب بنائے تھے, ہم نے سینڈوچز بنائے تھے, ہم نے مائکروسکوپ میں کیا دیکھا تھا, ہم نے فراک کا آپریشن کیسے کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جو کتابوں میں تھا وہ ہم بھول چکے ہیں. تو یہ پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. میں ٹریولنگ بہت شوق سے کرتی ہوں, پرسنل کیپیسٹی میں بھی کرتی ہوں اور ادارے کی طرف سے بھی اکثر کرتی ہوں. ٹریول کیا یہ بتا دیں, اس کے بعد بات جاری رکھیں. پاکستان میں تو آلموسٹ سارے پروونسز ہم نے دیکھے ہیں. میرے والد صاحب نے بہت اس میں ہیلپ آؤٹ کی, ہمیں بہت گھمایا پھرایا ہے. جاب کے حوالے سے بھی گھومی ہوں, پرسنل بھی. اور باہر میں 12 اسٹیٹس آف امریکہ اور یو اے ای کے تمام اسٹیٹس بار بار جا کے دیکھے. تو جب بھی موقع ملتا ہے تو میری پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہم ٹریولنگ کریں, کیونکہ بیسٹ وے ہے لرننگ اور گرومنگ کا. آپ کی جیوگرافی بھی امپروو ہو جاتی ہے, جو میری نہیں ہے تو ٹریولنگ کے بعد ہو جاتی ہے. دیکھیں, نیو فیسز, بالکل, نیو کلچر, نیو پلیسز, یس, نیو لینگویجز, اینڈ سب سے بہترین لرننگ کا طریقہ یہی ہے ٹریولنگ. بہت زیادہ. میرا اگر کوئی بانڈ نکل آیا نا تو میں سب کچھ چھوڑ کے پوری دنیا کو ٹریول کروں, مجھے اتنا شوق ہے. سیم ہیئر. تو جب میں امریکہ میں تھی تو وہاں میں میری کوشش ہوتی تھی کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان سے میں ملوں. تو ایک ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی, تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم بچوں کو کانسیپٹ دیتے ہیں کہ برف پگھلتی ہے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ پگھلتی ہے, تو ہم اس کا وہ گولا سا بنا کے ان کو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کرکٹ کھیلو یا فٹ بال کھیلو. تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی ہوتی ہے. جب وہ بالکل میلٹ ہو جاتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں برف ہیٹ کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ پگھل جاتی ہے. تو اگر ہم یہ جملہ یاد کرائیں کہ برف گرم ہو کے پگھلتی ہے, تو بچہ وہ جملہ یاد رکھ سکتا ہے یا وہ ایکٹیویٹی یاد رکھ سکتا ہے. ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی. تو ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی یہ اہمیت ہوتی ہے. اچھا, آپ نے کر کے سیکھنا. یو آر ڈوئنگ LLB, آپ وکیل تھی, لائر تھی, وہ چھوڑ کے آپ ٹریننگ آفیسر کیوں بنی؟ کیا وجہ کیا تھی اس میں؟ لائر تو میں یوں بنی تھی کہ میرے فادر سے میں لائر اور شاعر کا بعد میں پوچھوں گا. جی. تو وہ کہتے ہیں نا, عورت کی پہلی محبت اس کا باپ ہوتی ہے اور آخری محبت اس کا بیٹا. تو اللہ میرے دونوں محبتوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے.
دونوں سے مجھے بڑی محبت ہے. تو میں فادر سے بہت انسپائرڈ تھی. مطلب ہسبینڈ کہیں نہیں آتا؟ نہیں, ٹو بی آنیسٹ اگر میں اس سیٹ تک آئی ہوں تو ان کی سپورٹ ہے. ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی صحیح ہے. بات. تو والد صاحب لائر تھے, مطلب انہوں نے LLB کیا تھا, تو میرا شوق تھا کہ میں کروں, اور یونیفارم والی جاب مجھے پسند تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ان کراچی. میرے فادر ڈائریکٹر جنرل تھے, تو ہم وہیں پہ رہتے تھے. میں وہیں پلی بڑھی ہوں. تو 2006 میں ہم لوگ KP شفٹ ہوئے, کیونکہ میرا تعلق KP سے ہے. تو تب مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے کراچی کی نسبت. لوگ بہت 2006 میں کافی پیچھے تھے, ابھی تو کافی حالات اچھے ہو گئے. تو میں بائی چانس میں نے ایک ادارے کو جوائن کیا ایز اے ٹرینر, مطلب اپنی فرینڈ کے ساتھ, جسٹ فار فن. ٹھیک. چونکہ میں ووکل تھی, تھوڑی سی بولنا مجھے اچھا لگتا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ ٹریننگ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, اور اسپیشلی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, جو میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے. وومن امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن, تھرو اسکلز, جیسے بھی ہو. تو بائی چانس میں نے اس کو جوائن کیا تھا, لیکن میرا اتنا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں لائسنس ہولڈر ایڈوکیٹ رہی ہوں, لیکن وہ فیلڈ میں نے پیچھے کر دی, اور میں نے ماسٹرز کیا ایجوکیشن میں, پھر میں نے MPhil کیا ایجوکیشن میں, اور 16 سال ہو گئے آپ کے سامنے ہوں. کنٹینیوسلی ٹریننگ آفیسر کی سیٹ پہ ہی کام کرتی ہوں, اس سے ادھر ادھر بھی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم حاصل کرو, تمہیں عزت اور معرفت اسی علم سے ملے گی, اور تم اہل علم میں شمار ہوگے. تو یہ وہ ٹریننگ ہے, علم بیسیکلی ٹریننگ ہے. all great leaders of the world were good readers. جی, وہ پڑھتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. ان کا ہر روز 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ان کا اسٹڈی میں گزرتا تھا, ایسا ہی. اسٹڈی روم میں, سوری. سو آئی تھنک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ جو چیز ہے نا, اس کو اڈیپٹ کرنے میں ہم نے بڑی دیر کر دی, یا نکل گئی عمر ہماری؟ ٹھیک ہے نا. نہیں, وہ تو خیر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ لرن کرتے رہو. آپ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, یو لیو یو لرن, یہ تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, میں مانتا ہوں اس کو. اور اکبر بھی اس بات کو مانتا ہے, اس لیے وہ ہمیں سنائے گا ایک خوبصورت سا سانگ, تاکہ آہستہ آہستہ ریفریشنگ بھی ہوتے جائیں ہم. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں روح کی غذا ہے موسیقی, اور موسیقی چاہیے ہمیں. جی اکبر بھائی, وہ بھی زندہ. زندہ. کبھی تو تم کو یاد آئے گی وہ بہاریں, وہ سما, جھکے جھکے بادلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم جہاں جہاں. کبھی تو تم کو یاد آئے گی. تم سے بچھڑے صدیاں بھی اب بھی ہمیں یاد آتے ہو.
जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, कभी तो तुमको याद आएगी। ये नाज़रीन खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं, वेलकम बैक। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपने सुनी बातें और सुन भी रहे हैं फातिमा शाह की। अगर आपको कोई सवाल हो तो अब हम अपनी फ़ोन लाइंस खोल देते हैं आपके लिए जी। आप कॉल्स भी कर सकते हैं और नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, पूछ सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग ऑफिसर हैं ये। अगर कोई फरमाइश है गाने की तो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं जी, अकबर, वाजिद और इसरार, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये हॉबीज़ आपकी कुछ तो मैंने गिनवा दी, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? वैसे तो आजकल टाइम बहुत कम मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने ज़िंदा रखा हुआ है, दैट इज़ राइटिंग। और अब आर्टिकल्स पे ज़्यादा आ गई, लेकिन पोइट्री का भी चल रहा होता है, वो आमद हो जाती है। पेंटिंग, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अब इन्वॉल्व कर रही हूँ इन चीज़ों में, अच्छा। तो उसके वो मिला के फिर हम कभी ना कभी पेंटिंग्स में लगे रहते हैं। ट्रैवलिंग है, जब भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है। एंड कुकिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। अच्छा, तो हाँ जी, वेरी नाइस। ये कॉल है, ले लेते हैं अगर Sure, इजाज़त दो please. आपकी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक? बेटा अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, आप बहुत हमारी बड़ी करम नवाजियाँ मेरे अल्लाह की हैं। आपको और आपके शौक को अल्लाह जल्ले शानहू ऐसे ही चलता रखे। और इसकी खूबसूरतियों की जो खूबसूरतियों में रंग हैं आपने चढ़ाए हुए हैं, ऐसे जारी और सारी रखें। आमीन। हमारे पाकिस्तान के लोग जो बोलना नहीं जानते, समझ नहीं जानते, उनको कुछ समझ में जाए, कुछ सोच पाए। बेशक बेशक। आपको पता है कि आप हमारी दुआओं में हर वक्त रहते हैं, ये अल्लाह का एहसान है ये। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरा K2 कहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम के बेटे और बेटियों का। प्रोग्राम अभी तक जितना भी आपने देखा, तो क्या उसमें क्या फील किया आपने? बेटा मैं प्रोग्राम ये शो आपका शुरू ही से देख रहा हूँ, जो आज का शो भी है। जी, इसमें बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार और दर्द मिला है। सही चाहे है। वो समझदार आदमी हो या बेसमझ आदमी, उसके पास तालीम हो या ना हो, इसमें समझदारी है और समझदारी ही से काम लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो राइटिंग में सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा राइटिंग,
آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے, اگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ اس کا کور دکھا دیں, احساس کے نام سے ایک بک آپ نے لکھی شاعری کی, تو زیادہ تر رائٹنگ آپ کی نہیں پہلے تو ہم نے آپ سے 2 پوائنٹ سننی ہے کم از کم, تو پہلی تو سنا دیں, اور اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا کہ زیادہ تر رائٹنگ آپ کس حوالے سے کرتے ہو اور آپ کو کیا پسند ہے رائٹنگ میں. شور, میں آپ کو اپنی ہم وطن گوش ہیں جی, جو ریسنٹ شاعری ہے میں اس میں سے کچھ سناؤں گی. آج کل یہ چیز جو ہے نا, یہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے, ہر ایک چیز. جی اچھا, یہ 1-2 پوئٹریز ہیں, پہلے میں آپ کو ایک سنا دوں گی, جی. پھر دوسری بعد میں سن لیں گے. ظلم تم بے حساب مت کرنا, واہ, ظلم تم بے حساب مت کرنا, زندگی کو عذاب مت کرنا. واہ, خاک لے کر اڑا یہ دنیا ہے, خواہشوں کا حساب مت کرنا. بند ہونٹوں کی بات سن لینا, لفظ اپنے خراب مت کرنا. بند ہونٹوں کی بات سن لینا, لفظ اپنے خراب مت کرنا. چاند محتاج ہے فقط اس کا, تم اسے آفتاب مت کرنا. واہ, مجھ کو دے کر یقین کا مٹکا, مجھ کو دے کر یقین کا مٹکا, پانیوں کو چناب مت کرنا. واہ, ہاتھ میرا اگر جو تھاما ہے, راستوں کو سراب مت کرنا. بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ. اتنا کچھ ایک ساتھ کرتی ہیں, کیسے کر لیتی ہیں؟ اور پھر بیٹا بھی ہے, شوہر بھی ہے, فیملی ہے, بہت کلیشے ٹائپ آف کویسچن ہے, لیکن پھر بھی یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ بچے کو اگر آپ کچھ سکھانا چاہتے ہو تو وہ کام خود کرو. میں چونکہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت کانشیس رہتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ عورت بہت طاقتور ہوتی ہے, تو میں اس کی زندہ مثال بننا چاہتی ہوں. کچھ چیزیں جو آپ کو بھی نہیں پتہ وہ بھی میں آن ایئر بتانا چاہوں گی کہ اتنا کچھ جو میں کر رہی ہوں, زندگی گزارنا ایک آرٹ ہے, اور اس آرٹ کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور میں نے کچھ لوگوں سے بہت سیکھا ہے, جن میں کچھ نام میں ضرور بتاؤں گی. جس طرح میری ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں سریکیو خان کا میرے ٹیچر ہیں, ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. مجھے دوبارہ کھڑا کرنے میں میرے ایک انکل ہیں, انکل محمد ارشد طارق, ان کا بہت احسان ہے مجھ پہ. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوپریشن کرنی چاہیے. یو نیور نو کہ کون کس جنگ سے گزر رہا ہے, کس تکلیف سے گزر رہا ہے. لوگوں کو کھڑا کرنے میں ساتھ دیں. اور میں خود بڑی تکلیفوں سے گزری ہوں. لائک میں کافی زیادہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز کا شکار ہوں, جس میں ابھی لوپس تو ابھی ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئی ہے, شوگران سنڈروم ہے, کافی ساری بیماریاں ہیں. لیکن میں نے کبھی ان کو اپنے کام کے اور اپنے انٹرسٹ کے آڑے نہیں آنے دیا. مطلب شاید مجھے دیکھ کے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی تکلیفوں کا شکار ہے. اور میں نے اپنا گھر بنایا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا عورت کو کوئی گھر نہیں ہے, ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں تو میاں کا گھر میاں کا نہیں ہوتا, تو وہ یہ چیزیں. تو میں نے خود سیونگز کر کے اور خود گھر بنایا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عورت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. واہ, اور اس میں بے شک کہ میرے آس پاس کے جن کا میں نے نام لیا, جن کا نہیں لیا, ان سے معذرت, لیکن بہت سارے میرے دوستوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مورل سپورٹ کیا, اپنے لفظوں سے, اپنے حوصلہ دینے سے. تو ایک امپاورڈ وومن بننے کا مجھے بڑا شوق ہے, کیونکہ میں باقی سب کو بھی امپاور کرنا چاہتی ہوں. تو اس لیے میں اتنا کچھ ایک ساتھ کر لیتی ہوں. بہت اچھے. مجھے تو بہت اچھا اس لیے لگا کہ ناظرین اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کہوں گا کہ عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ یورپ ہی کیوں نہ ہو. جرمنی میں ایک ریسرچ
پیپر میں لکھ رہا تھا تو اس میں ایک جرمن خاتون ہماری ٹیچر تھی، تو ان سے میں نے پوچھا کویسچنز، میں نے کہا مجھے ذرا مدد مل جائے گی، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جرمنی میں بھی یہی ہے، مردوں کو زیادہ سیلری ملتی ہے، عورتوں کو کم سیلری ملتی ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، عورت مرد دونوں، برابری کا میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اپرچونٹیز جو ہیں وہ کم از کم ایک جیسی ہونی چاہیے دونوں کے لیے، اور ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہیراسمنٹ پہ کیا کہیں گی آپ؟ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس سوسائٹی کا، بچوں کے لیے بھی، فیمیلز کے لیے بھی، اس سے پہلے بلکہ لڑکوں کے لیے بھی میں کہوں گا۔ بالکل، ہیراسمنٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک دم ہمارے ذہن میں عورت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہیراسمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتی ہوں، میل بچوں کو، کہ جو ہیراسمنٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ صرف سیکچول ہیراسمنٹ نہیں ہوتی، ہر طرح سے ہیراسمنٹ اور ایکسپلائٹیشن ہمارے اداروں میں ہوتی ہے، ہمارے گلی کوچوں میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتی تھی، جینڈر ایکویلٹی اور ایکویٹی، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ تو ایکویلٹی تو یہ ہے کہ ہم سیلری سیم دیں کیونکہ دونوں ایک جیسی محنت کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایکویٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، اسپیشلی وہ جن مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، ان دنوں ہم اس کو ذرا زیادہ خیال رکھیں، ظاہر ہے وہ پروسیسز سے گزر رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس کے ساتھ اچھا رہنا ضروری ہے۔ میں اداروں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت ساری ناانصافیاں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی ہمارے جو لوگ کسی حادثے کا شکار ہے یا بائی برتھ اس طرح ہیں جن کو اسپیشل نیڈز کی ضرورت ہے، اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے، ہماری بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں بھی ان کا ایکسیس نہیں ہو سکتا۔ میری کلاسز 4تھی منزل پہ ہوتی تھی، تو میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دن پوچھا کہ اگر کسی کو ویل چیئر پہ ہے کوئی تو وہ کیسے اس کلاس تک آئے گا؟ کیا تعلیم اس کا حق نہیں ہے؟ تو ان چیزوں پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری کنٹری کو۔ اور لٹرلی ذکی صاحب، جب میں ٹریول کرتی ہوں، میں جب بھی پاکستان سے باہر جاتی ہوں، چاہے وہ تھوڑا سا باہر جاؤں، دبئی چلی جاؤں، تو مجھے بہت ڈفرینس فیل ہوتا ہے پاکستان کو دیکھ کے، اور میرا دل بہت دکھتا ہے بڑی چیزوں پہ۔ ایکسیسیبلٹی ہر جگہ پہ وہاں پہ ہے، پی ڈبلیو ڈیز کے لیے وہاں پہ ہر جگہ ایکسیسیبلٹی ہے، مطلب وہاں پہ انسان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ واجد کچھ پوچھنا چاہتے تھے آپ سے، جی بتائیے۔ واجد بھائی پوچھیں سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، میں نے پوچھنا تھا مائک سر اچھا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھنا تھا اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کیا جائے، مطلب ان کو مار پیٹ کے یا ان کی غلطی کو نظر انداز کر کے، کیونکہ اگر ان کو نظر انداز کرتے ہیں وہ تب بھی وہ خراب ہوتے ہیں اچھا، کسی حد تک، اور اگر ان کو مار پیٹ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ اس سوال سے بہت سارے لوگوں کو، آڈینس کو ہیلپ ملے گی۔ میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو میں نے پریکٹیکلی ضرور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے شاہمیر، اور اس کی تربیت کے حوالے سے میں بہت کیئرفل رہتی ہوں۔ اس کی ہوم سکولنگ کی ہے میں نے کافی ٹائم تک، پری سکولنگ اس کی ہوم سکولنگ کی، میں نے خود اس کو پڑھایا ہے، اور پھر میں نے اس کو اسکول میں ڈالا۔ تو جب تربیت کی بات آتی ہے تو وہ ماشاءاللہ 7+ ہے، لیکن آج تک میں نے نہ اس کو مارا ہے نہ اس کو ڈانٹا ہے، اور وہ بہت سینسیبل بچہ ہے۔ جو جانتے ہیں میرے بچے کو، ان کو پتہ ہوگا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو سمجھاؤ، ان سے بات کرو کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بار بار کرو۔ تو اگر آپ کے بچے کی کیا عمر ہے؟ 3 سال 3 سال کا، ٹھیک ہے، یہ وہی عمر ہے جس میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک تو مار کر جو آپ نے لفظ بولا تو میں بالکل بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ ماریں گے وہ مار سیکھے گا، اور اس طرح یہ ایک چین چل پڑے گی۔ تو مار تو بالکل ختم ہے، لیکن اس کو سمجھائیں جو اس کی غلطی ہے۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز بنا کے، میں اس کا نام نہیں لیتی تھی کہ تم نے یہ کام کیا تھا، میں کسی اور بچے کا نام لیتی تھی کہ اس بچے سے یہ غلطی ہو گئی۔ بہت اچھی سٹوری ٹائم ضرور ہونا چاہیے رات کو، ٹھیک ہے، دن میں اس کی غلطی ہوئی ہے، سٹوری اسی کی ہوتی تھی، اسی کی ہوتی تھی۔ نام کیا ہے ان کا؟ شاہمیر۔ شامیر کی سٹوری ہوتی تھی
کریکٹر کا نام بدل جاتا تھا, غلطی اس میں وہی کرتا تھا جی اور اس کا جو سلوشن تھا بالکل وہ بھی اس میں تو موجود وہ بھی تھا. میں بتا دیتی واہ. تھی اور میں کہتی تھی آپ بتائیں کہ یہ اس نے صحیح کیا, تو وہ کہتا تھا کہ نہیں غلط کیا. تو اس طرح اس کو غلطی کا بھی پتہ چل جاتا. 3 سال کا بچہ بہت آرام سے سٹوری سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کے دل میں لو آف اللہ ڈیولپ کریں, یہ ہمارا مین کام ہے. میں نے آج تک اس کو نہیں ڈرایا کہ اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے. میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا ہم سے. آپ ماما کو خفا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ماما سے پیار کرتے ہو, میں آپ سے پیار کرتی ہوں, تو اس طرح ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو اس طرح ہوگا. اب بہت آسان ہو گیا, اب ماشاءاللہ وہ 7 سال سے اوپر ہو گیا. تو اب میں اس کو کہتی ہوں نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا, اللہ خفا ہوتے ہیں, تو فوراً وہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آپ کی تو اسی لیے تو کہتے سمجھانا ہیں کہ چاہیے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 کوئی گنتی نہیں ہے, عربی میں 70 بے شمار کو کہتے ہیں. تو اللہ سے پیار کرنا ان کو سکھائیں, ان کو ڈرائیں مت. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں آپ کے سامنے. کہ رات دن آنسو بہانا یاد ہے, چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. دوپہر کی میرے بلانے پر چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ہم تو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. واجد آپ مارنے کا آج پورا سامان ساتھ لے کے آئے. یہ وہ غزلیں ہیں غلام علی, دا گریٹ غلام علی جیسے میں کہوں گا, جو جس کی طرح غزل گائے, ہی از مائی موسٹ فیوریٹ. اور ماشاءاللہ بہت اچھا گایا آپ نے. سر گانا, سوری آپ کی بات کاٹوں, گانا کافی مشکل ہے سر, لیکن یہ بہت کوشش کرتے ہیں. بہت اور غلام علی کو گانا, کیونکہ وہ تو ایک دم سے ٹریک سے اتر کے پھر واپس ٹریک پہ چڑھتے ہیں, تو وہ چیز کسی اور سنگر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. شوق ہے آپ کو کس کا؟ اسی چیز کا, یہ جو ابھی کر رہے تھے گانے کا؟ بہت. کبھی گایا؟ ہاں میں کالج ٹائم میں بہت گاتی تھی. کچھ سنانا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں. کیوں؟ ایک ٹائم ہوتا ہے میرے خیال میں, اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے. جب آپ وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ فرینڈس میں تو کر سکتے ہو, لیکن میرے خیال میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. چلیں اپنی دوسری پوئٹری ہمیں سنا دیں تاکہ اس سے محظوظ ہو سکیں. اور پہلی تو تھی بڑی پیاری, اور دوسری بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت طریقے سے آسان الفاظ میں پوئٹری جو مجھے پرسنلی پسند ہوتی ہے, جس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی میری بڑی ریسنٹ ہے.
میرے عذاب سے لمحوں میں بکھری ذات میری، واہ. میرے عذاب سے لمحوں میں بکھری ذات میری، جو بکھرے خواب تو بکھری ہر ایک بات میری. واہ. میرے وجود کا حصہ ہیں درد کی باہیں، میرے وجود کا حصہ ہیں درد کی باہیں، جو سہ سکو تو چلے آؤ کہ ہے رات میری. واہ. یہ لفظ میرے ادھورے اگر سمجھ پاؤ، یہ لفظ میرے ادھورے اگر سمجھ پاؤ، سمیٹ لینا مجھے لکھنا پھر کتاب میری. واہ. ارشاد مکرر. یہ لفظ میرے ادھورے اگر سمجھ پاؤ، سمیٹ لینا مجھے لکھنا پھر کتاب میری. واہ. تمام عمر اسی کشمکش میں گزری ہے، مجھ کو جیت میں لگتی ہے گہری مات میری. واہ کیا بات ہے. شکریہ. شاعری کیسے کر پاؤں گا میں؟ مجھے شوق بہت ہے لیکن نہیں کر سکتا. میرے خیال میں شاعری میرے لیے تو گفٹڈ تھی. میں نے 2 کلاس میں پہلا شعر لکھا. اچھا تو یاد ہے آپ کو وہ شعر؟ ہاں لیکن نہیں سناؤں گی. دیٹ واز فار مائی کزن جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ان دنوں ہم کراچی گئے ہوئے تھے تو میں اس کو بہت مس کرتی تھی. زیبی نام ہے اس کا. تو میں اب 2 کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ بچوں کو نہیں آتا اتنا، اس کی سکل اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو مجھے یہی بات فیل ہوتی ہے کہ شاعری آمد ہے اور آمد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی اکبر، فاطمہ اینڈ واجد، کہ اردو بڑی خوبصورت زبان ہے بالکل، لیکن ہمارے بچے جو سیکھ رہے ہیں آج کل وہ ہندی سیکھ رہے ہیں. جی ہاں سر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور یہ بہت سیریس بات ہے میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ ہمارے رپورٹرز بھی اکثر جب جاتے ہیں اور بچوں سے انٹرویو کرتے ہیں اردو میں تو وہ جواب جب دیتے تو کوئی نہ کوئی لفظ وہ ہندی کا ضرور بیچ میں بولتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے تھرو کارٹونز کو، موویز کو، ڈراموں کو ہندی میں ڈب کر دیا. ایسے ہی سر. صحیح. اب بچے سمجھتے ہیں یہ ہماری اردو ہے، وہ تو بچے ہیں، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے پیارے بچوں کو، وہ اپنی اردو زبان جس پہ ہمیں بہت فخر ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں، بلکہ بھول گئے ہیں. ٹیچرز سے میرا اور ماں باپ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ انسٹیڈ آف شوئنگ دیم ہندی اسٹاف، اگر آپ کو کوئی چیز اور اویلیبل نہیں ہوتی ہے اردو کی تو آپ انہیں کوئی انگلش کارٹون دکھا دیں. کم از کم ہندی تو نہیں سیکھے گا وہ. اور اردو بھی ابھی بہت اچھے آ چکے ہیں، بڑے اسلامک کارٹونز ہیں، بڑے پیارے پیارے ہیں. تو اینی ہاؤ جاپان میں نے سنا ہے جی جی بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں 4 سال تک، 3 سال تک کہ 4 سال تک، اس کو صرف اخلاق سکھاتے ہیں. اخلاق سکھاتے ہیں اور سکل سکھاتے ہیں اس کے بعد. سیوک سینس. جی بالکل. جاپان اگر آپ کبھی کسی کا ہو جانا تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ واش رومز بہت صاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسکول میں واش روم دھونا بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جمعدار کا کام ہے، ہم باقاعدہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ تو سویپر کا کام ہے، یہ جمعدار کرے گا. لیکن اور بچے کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو اسی نے کرنا ہے، جبکہ وہ ہمارا اپنا کام ہے. اور ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمارے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا جو موٹر وے پہ ہم دیکھتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں تو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نہ یوز کریں، حالانکہ اسلامک کنٹری ہے اور وہ لوگ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن باہر جتنے بھی ممالک ہیں تو ان کے واش رومز بہت صاف ہوتے ہیں. تو وہ یہ سینس وہیں پہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی. جب ہم کمپیریٹیو ایجوکیشن میں پڑھ رہے تھے تو اس میں نے بہت فلاز دیکھے اپنے تعلیمی سسٹم میں. ہم لوگ بتا کے سکھا رہے ہوتے ہیں جبکہ بتا کے ہم نہیں سکھا سکتے. وہ لیکچر ہوتا ہے، پریکٹیکلی ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں، سکلز پہ ہمارا بہت کم فوکس ہوتا ہے. اور میرے خیال میں وہی تربیت کی ایج میں اگر ہم بچوں کو سکھائیں کہ صفائی کیا ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہے اور اپنے آپ کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ارد گرد کو بھی صاف رکھنا ہے، تو بچے تبھی. ایک بہت بڑا لیڈر دنیا کا
اور اس لیڈر کے پاس ایک آدمی آیا, اس سے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح لیڈر بننا چاہتا ہوں, لوگ تو کھینچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف, تو مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں. اور یہ بات سچ ہے, خود کتاب میں نے پڑھی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آج سے شروع ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کیا شروع ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تم جاؤ اور واش روم صاف کرو. اچھا, وہ بندہ جو تھا وہ بھی کوئی بہت بڑا راجا تھا. اس نے کہا وہی میں جا کے واش روم صاف کروں؟ تو اس لیڈر نے کہا سب سے پہلے میں نے یہی سیکھا اپنے گند کو صاف کرنا, تب جا کے میرا اندر کا گند صاف ہوا اور میں لیڈر بنا. ایسے ہی تو میرا خیال ہے دس واز اے ویری گڈ ایگزامپل. اور آپ نے جو بچوں کو سکھانا ہے وہ خود کرنا شروع کر دیں, بچہ آٹومیٹیکلی سیکھ جائے گا. ہاں 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 ہاں, بڑا پیارا ہے. تھوڑا سا گا دو وہ بولا یار, وہی میرا فیوریٹ جو ہے, جو آپ اتنا اچھا گاتے ہو اکبر. آج کہیں برا نہ کرو سر. جب دس از مائی آل ٹائم فیوریٹ جی, اخلاق احمد. واہ, اخلاق احمد کو 1976 میں نے آمنے سامنے سنا, اسٹیج پہ وہ گا رہے تھے کوہاٹ میں, اور نائد اختر بھی تھی. خوش قسمتی میری یہ ان سے ملا بھی, میں جبین غزل باش اللہ انہیں بخشے وہ بھی تھی. اخلاق احمد کو بھی اللہ بخشے. مسعود رانا بھی تھے. یہ سارے آئے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت ہے. یہ جب انہوں نے سنانا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ لوگ بار بار ونس مور وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ آخر میں پھر سنا دوں گا, لیکن ڈیفینیٹلی باقی فنکار بھی تھے. بٹ ویل ڈن یار, بہت اچھے. آخر میں آپ تینوں سے ہم کوئی صوفیانہ کلام سنیں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سیوک سینس تو بہت دور کی بات ہے. حسد, کینہ, بغض یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ ایک اچھے انسان کو اپنا دشمن بنا کے اس کو کسی طریقے سے اس کی لیگ پولنگ کرنے لگتے ہو. یہ کیا سائیکالوجی ہے اور پھر کیوں یہاں پہ اتنا زیادہ ہے یہ؟ اچھا, انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور میں اسی پہ زیادہ لکھتی ہوں کہ
ہم لوگ اتنا ایج پہ اس بندے کو پہنچا دیتے ہیں کہ اس کا ورسٹ ہم باہر لے آتے ہیں. مطلب دیوار سے لگا دیتے ہیں. بالکل. اور پھر وہ اگر اچھا برا نہیں بھی ہوتا تو وہ برا بن جاتا ہے, ہم اس کو برا کہہ کے. تو اس کا یہی ہے میرے پاس سولوشن جو میں لوگوں کو کہتی ہوں, اور اسی پہ میں کام کر رہی ہوں کہ الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرے گا, لیکن جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا وہ معاف نہیں ہوں معاف گے. نہیں کرے گا. تو یہ دنیا ایسے گزرتی ہے, یہ زندگی ایسے گزرتی ہے, لمحہ ہے. تو بہت احتیاط کریں بولنے میں, اپنے کاموں میں. ہم کسی انسان کو تکلیف نہ دیں کہ وہ اللہ کے سامنے روئے. یہ بہت بڑی بات ہے, اوئے ہوئے ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت اللہ کے سامنے اگر آپ کے خلاف کوئی رو دیا, پھر آپ کیا کریں, پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. تو میں خود ظاہر اسی معاشرے کا حصہ ہوں, بڑی تکلیفوں سے گزری ہوں, رویوں کے ہاتھوں. مجھے اللہ نے تکلیف نہیں دی, مجھے لوگوں نے بہت دی ہے. ٹھیک ہے, میں نے خود کو سائڈ پہ کیا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کتنا ورسٹ فیل ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ میں برے تجربے سے گزرتی ہوں اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہوں, اور میں لفظوں کے معاملے میں بڑی کیئرفل ہو جاتی اچھا ہوں. فاطمہ, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. لوگوں نے مجھے بھی بہت تکلیف دی, لیکن میرے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان جو ہے نا وہ اتنا پختہ ہے کہ خود بخود راستہ نکل آتا ہے. ایسا ہی ہے. جب ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پہنچاتے ہیں, آپ یقیناً ایسے کرتے ہوں گے, تو میں نے بھی یہی دیکھا کہ جتنا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پہنچاتی ہوں تو اللہ میرے راستے آسان کر دیتا ہے. اور یہ اٹس نیچرل, یہ ہوتا ہے. تو اپنی نیت صاف رکھیں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے, کوئی, پہلے تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہم کسی کا ہاتھ تھام کے ان کو کھڑا کر سکتے ہیں, اس کا بہت اجر ہے. عقل کل ہے کوئی دنیا میں؟ نہیں. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اور کمزوری تو ہوتی ہے. نہ خود کو سمجھنا چاہیے, یہ اگر کوئی ہماری سمجھ برائی بیٹھے ہے. اپنے آپ کو, کوئی عقل کل سمجھے وہ گیا. تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. بالکل. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو اپنے سیکھنے کے عمل کو بالکل نہ روکیں, ٹھیک, اور لوگوں کو تکلیف دینا ختم کرتے. جو کیا ہے اس سے اللہ کی معافی مانگیں, اور اپنے الفاظ سے, اپنے ڈیڈ سے, اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا کتنا عذاب ہے. آپ کی دنیا بھی عذاب ہو جاتی ہے, آپ کی آخرت بھی عذاب ہو جاتی ہے. تو ایسا بنے کہ لوگوں کو کھڑے ہونے میں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ ان کے دکھ دور ہوں. یہ انسانیت ہے, اور انسانیت ہی اسلام ہے. بس آخری ایک سوال چھوٹا سا جواب دیجئے گا. بچوں کو کھلائیں, کیسے کھلائیں؟ وہ تو 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہندی سیکھتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. اب ہندی ڈبنگ انہوں نے اپنے کنٹری کے لیے کام کیا ہے. that's something to be اپنی لینگویج appreciated. کے لیے کام. ہاں, اب ہم نے ان کو ایکسس دیا ہے, تو غلطی تو ہماری ہے. تو یہ جو ہم 24 گھنٹے بچوں کو موبائل دیتے ہیں یہ غلط ہے. آپ ریوارڈ کے طور پہ, کیونکہ آپ ان کو, بچوں کو الگ نہیں رکھ سکتے ہو, ریوارڈ کے طور پہ دیں. بیٹا یہ ٹاسک کمپلیٹ کرو, آپ کو 1 گھنٹے کے لیے میں موبائل دوں گی. تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے پیرنٹس. تھینک یو سو مچ فاطمہ شاہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پروگرام. سیم ہیئر. ہمیں سیکھنے کا, ہمارے ویورز کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملا, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو انوائٹ کریں گے. لوگ کہتے ہیں تکلیف دیں گے, نہیں, انوائٹ کریں گے. تکلیف ہم بالکل نہیں دیں گے. ناظرین, جاتے جاتے میرے تینوں بھائی جو ہیں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صوفیانہ کلام تو اگر تھوڑا سا 1-2 منٹ اوپر چلے جائے اور مزہ آ رہا ہو تو جانے دے جی ایم بھائی, ٹھیک ہے نا. ہمارے پروڈیوسر صاحب بڑے غصے والے ہیں, تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. ہماری طرف سے اللہ حافظ, اور سنیے یہ صوفیانہ کلام اکبر سے اور واجد سے. اچھیاں لمبیاں لال کھجوراں, جے پتر جنا دے سارے,
जिस दम दा मैं मान करा मैं को दम नजर ना आवे गलियां सुजियां उजाड़ दिसे कि मैं कुवेड़ा खावण आवे ख्वाजा गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आवे प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो बन गया एक हीरो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो बन गया एक हीरो प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शान सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। म्यूजिक जरा बंद कीजिएगा। मैं एक बात बताना भूल गया था कि अगले हफ्ते से नया प्रोग्राम होगा जिसका नाम है खट्टा मीठा। खट्टा मीठा पेशावर गैलरी का आज आखिरी प्रोग्राम था। खट्टा मीठा प्रोग्राम होगा। इसमें क्या होगा ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। इसमें लड़कियां होंगी सारी और वो जो कुछ करेंगी अपने आप बहस करेंगी या कोई बात करेंगी ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता ना क्योंकि उसके प्रोड्यूसर मैं हूं और मेरे साथ प्रोड्यूसर होंगे जीएम कुरैशी साहब। तो ये खट्टा मीठा देखना ना भूलिएगा इसी टाइम पे। तो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो बन गया एक हीरो प्रेम की माला आज बनी मैं शान सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। जीवन